مشرک ہوں گے اور ایمان اور اسلام کی نعمت سے محروم ہوں گے، وہ اس نعمت سے بھی محروم ہوں گے۔ ان میں نہ یہ نعمت چلے گی، نہ اس نعمت کا فیض اور اس نعمت کی برکت آگے جائے گی۔ تو انہیں ایکسکلوڈ کرنے کے بعد من ذریتی میں وہ بعدیت، وہ بعد حصہ ان کی نسل اور ان کی ذریت کا پھر برقرار رہ گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو جاری رکھنے کا اور اس نعمت کو، ایمان، اسلام اور امامت اور رسالت کی اس نعمت اور اس کے فیض و اثر کو کے تسلسل کو برقرار رکھنے کا اللہ نے وعدہ فرما دیا۔ یہ ایک اجمالی بات تھی، اور اسی سے 3 آیتوں کے بعد چوتھی آیت سے وہ مضمون شروع ہو گیا ہے جس کا ذکر ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں بھی کیا، اور آج ابھی جو 3 آیتیں پڑھی پھر وہ آیتیں دراصل اس کے بعد، اس کی 3 آیتوں کے بعد وہ مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ دعا کہ ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وہاں بھی من ذریتی کہا تھا۔ اور فرق دیکھیے اس دعا میں، کیونکہ وہ آزمائشیں ہر جگہ ہوئیں، اس میں اشارہ صرف تعمیر کعبہ کا نہیں ہے اور وادی کعبہ میں لی گئی آزمائش کا نہیں ہے جو اسماعیل علیہ السلام سے متعلق ہے، نہیں، اس میں وہ آزمائشیں بھی شامل ہیں جو نار نمرود میں آپ کو پھینکا گیا، اور دیگر حتیٰ کہ بابل سے آپ ہجرت کر کے نکلے، یہ ساری کی ساری آزمائشیں شامل ہیں۔ لہٰذا اس مقام پر آپ من ذریتنا، یعنی اپنے ساتھ کسی ایک بیٹے کو شامل نہیں فرماتے اور صیغہ جمع یوز نہیں کرتے، بلکہ عرض کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں سے بھی۔ کیا کسی کو یہ نعمت امامت و نبوت کی اور اس کا فیض و برکت نصیب ہوگا؟ جب من ذریتی کہا تو اس میں گویا آپ کے دونوں بیٹوں کی نسلیں شامل ہو گئیں، چونکہ وہ ذریت ابراہیم کی بات ہوئی۔ مگر جب تعمیر کعبہ کا وقت آیا اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو شامل کر کے اب کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہم 2 کی ذریت میں سے، یعنی نسل اسماعیل میں سے۔ یہاں پر اسحاق علیہ السلام کی نسل کو ایکسکلوڈ کیا، کیونکہ میں نے ذکر کر دیا تھا کہ ان کی نسل میں ایمان اور اسلام کی حفاظت کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر تعداد میں انبیاء بنی اسرائیل کی بعثت کی صورت میں کر دیا تھا۔ ضرورت اس طرف تھی نسل اسماعیل میں اس کی ذریت کے اس حصے کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنے کا اہتمام کیا جائے جسے نسب محمدی ہونے کا شرف حاصل ہونا ہے، چونکہ ادھر درمیانی عرصے میں انبیاء نہیں آ رہے تھے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توجہ سے اور اپنے فیض خاص سے اور انعام خاص سے اس کی حفاظت فرمائی۔ اب اسی تسلسل میں آگے کچھ آیات کریمہ اور میں کوٹ کر رہا ہوں بطور ایویڈنسز، اور یہ سارا اس لیے بیان ہو رہا ہے تاکہ مقام رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایک عظیم گوشے کا اندازہ ہو سکے کہ آپ کی اپنی ذات اقدس کی افضلیت اور ارفعیت اور اکملیت، اس کا عالم کیا ہوگا، اور آپ کی اپنی فضیلت کیا ہوگی، اور آپ کی اپنی رفعت کیا ہوگی، اور آپ کی اپنی عظمت و تمکنت کیا ہوگی، جہاں کہ آپ کی خاطر 3000 سال تک اور اس سے اوپر آدم علیہ السلام تک 1000 سال یا لاکھوں سال، جتنا زمانہ بھی بیتا نسل بنی آدم کو، تو ہزاروں سالوں تک جس ایک محبوب کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں پشتوں کو اور ہزاروں رحموں کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک رکھا۔ چلو ابراہیم علیہ السلام سے اوپر تو ایک کامن نسل تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے اور وہ تمام انبیاء تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جا کے وہ 2 نسلیں بن جاتی ہیں، نسل بنی اسرائیل، بنی اسحاق اور بنی یعقوب، اور ادھر نسل اسماعیل، بنی اسماعیل۔ اور اب اس نسل میں 3000 سال کے درمیانی عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا ہے، صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ تو پھر یہاں 3000 سال تک بغیر درمیانی عرصے کی کسی نبوت و رسالت کے ان لوگوں کا کفر و شرک کے پورے ماحول میں 3000 سال تک ان کے ایمان اور اسلام کو محفوظ رکھنا، یہ دراصل وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں قبول کر کے عطا کی۔ اب یہاں پر سورہ توبہ کی ایک آیت نمبر 28 آگے کوٹ کر رہا ہوں، جس میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما المشرکون نجس
فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں، فرمایا کہ بے شک جو مشرک لوگ ہیں وہ نجس ہیں، پلید ہیں۔ یہاں شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلیدی قرار دیا ہے، شرک کو پلیدی ہے، اور فرمایا کہ اس سال کے بعد جو مشرک ہیں وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، ان کو مسجد حرام اور اس کے احاطہ سے نکال دیا گیا۔ اب دو حصے ہیں حکم کے اس ایک آیہ کریمہ میں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو اول وقت سے قیامت تک، ابد الآباد تک کے لیے بغیر کسی اختلاف کے، استثناء کے قائم اور دائم تھا اور قائم اور دائم ہے، وہ ہے انما المشرکون نجس۔ انما کلمہ حصر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو مشرک لوگ ہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ وہ تو محض پلید ہی ہیں، مشرک لوگ فقط پلید ہیں، ان کے بارے میں قطعی طور پہ پاکیزگی اور طہارت کا گمان نہیں کیا جا سکتا، تو ان کی پلیدگی پر، مشرکوں کے پلید ہونے پر حصر ہے۔ یہ تو وہ بات ہے۔ تو وہ فتح مکہ سے پہلے بھی نجس تھے، آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی نجس تھے، آپ کی ولادت سے پہلے بھی نجس تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی نجس تھے، اور آدم علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کے بعد جب سے شرک شروع ہوا تب سے وہ نجس ہیں اور پلید ہیں، وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوئے، چونکہ شرک اٹ سیلف نجاست اور پلیدی کا نام ہے، اس میں کوئی طہارت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ایک کانسٹنٹ آرٹیکل ہے، لیکن جب تک فتح مکہ نہیں ہوئی اور مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ اور تسلط نافذ میسر نہیں آیا، اور مکہ پر اور مسجد حرام پر اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کی طاقت جب تک مسلمانوں کو نہیں ملی، تب تک صاف ظاہر ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہجرت فرما گئے تھے، اور مسجد حرام تو تھی ہی مشرکین کے قبضہ میں، اور انہوں نے بت بھی سجا رکھے تھے سینے کعبہ میں۔ جب اسلام کو فتح اور غلبہ نصیب ہو گیا تو فرمایا کہ اب اس سال کے بعد چونکہ اب تمہارے پاس طاقت آ گئی ہے تو لو ان پلیدوں کو مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دینا۔ تو پلیدی اور نجاست کو نکال دیا گیا، اور کہا کہ چونکہ اسلام جب تک اس مسجد حرام کے اوپر مقتدر ہے یا یہ اسلام کے اقتدار میں ہے، اب یہ مشرکین جو نجس ہیں یہ اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ اب گویا مسجد حرام کے قریب آنے، ان کے تقرب سے بھی منع کر دیا گیا۔ مسجد حرام میں داخل ہونا اور مسجد حرام کے قریب آنا، اس میں بھی فرق ہے۔ یعنی کعبۃ اللہ میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، مسجد حرام کے قریب آنے سے بھی مشرکین کو ان کی نجاست عقیدہ کی وجہ سے دور کر دیا گیا۔ اسی طرح سورہ الحج میں بھی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا گیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فرمایا کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ بھی نجاست ہے۔ وہاں تو مشرکون کو نجس کہا اور ادھر بتوں کی پوجا کو نجاست کہا، پلیدی کہا۔ صاف ظاہر ہے بتوں کی پوجا ہی تو شرک ہے، اس کو پلیدی کہا، اور اس فرمایا اس سے بچو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب ان دو آیات کریمہ کو جب آپ سامنے رکھیں تو بات بڑی اہم طریق سے اور بڑی ازر من الشمس ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو نجاست مانوی کی وجہ سے، یہ ان کے عقیدے کی نجاست ہے، بے شک غسل کیا ہوا ہو، نہائے ہوں، دھوئے ہوں، اچھی طرح پاک صاف کپڑے پہنے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ نجس ہیں، اور غسل بھی صحیح طریق سے بھی اگر کر لیا ہو، جو شرعی طریقہ ہے غسل کا، وہ بھی اگر ادا کر لیں اور ہے مشرک، تو پھر بھی نجس رہتا ہے، پلید رہتا ہے، وہ نجاست مانوی ہے۔ تو نجاست مانوی جو ان کے عقیدے میں ہے، وہ ان کے باطن میں ہے، ان کے قلب میں ہے، ان کے اندر ہے نجاست مانوی۔ وہ ظاہراً پاک صاف ہو کر بھی پاک صاف نہیں ہے، نجس ہے۔ تو جب ان کو اللہ نے اپنے گھر مسجد حرام کے قریب آنے سے منع کر دیا اور اس کو بین کر دیا نجاست مانوی کے باعث، تو یہ کس طرح ممکن ہے وہ مسجد حرام جس کو یہ عظمت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے عطا کی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، صرف اس لیے کھاتا ہوں
کہ حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا قیام اور آپ کا مسکن اس شہر میں ہے، آپ کا رہن سہن اس شہر میں ہے. تو جس مسجد حرام کے بلد الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قسم کا موضوع اس لیے ٹھہرایا ہے کہ وہ مسکن رسول